آ کر دیکھ لو، کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے رسالہ اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور بیڈ پہ لیٹ کر شروع سے دیکھنے لگی۔ واقعی اس میں دیکھنے والی بہت سی چیزیں تھیں۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی تو مجھے لگا کہ میری نیچے والی وادی میں نمی سی بن رہی ہے۔ میں نے ہاتھ نیچے لگایا اور اپنی وادی کے کناروں پہ پھیرا تو وہ واقعی گیلی سی ہو رہی تھی، اور یہ سب کچھ رسالہ دیکھنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ٹانگیں کھول کر سیدھی لیٹ گئی اور مزے مزے کی تصویریں دیکھتی رہی، ساتھ ساتھ انگلی سے وادی میں آنے والے سیلاب کا پانی بھی محسوس کر رہی تھی جو لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ میرے ہاتھ کی رفتار تیز ہو گئی۔ اب میں باقاعدہ اس کام میں مصروف ہو گئی تھی، اور وہ میرا پہلا دن تھا جب مجھے اس کام کا چسکا لگا تھا اور میں نے جی بھر کے چڑیا کے پروں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم نہ ہوا روہت بھائی کس وقت میرے کمرے میں آئے اور کتنی دیر پاس کھڑے رہے، میرا پھسلن والا کھیل دیکھتے رہے۔ پتہ تو تب چلا جب انہوں نے میرا ہلتا ہوا ہاتھ اوپر سے پکڑ لیا۔ میں جیسے ہی کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی، رسالہ میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور سامنے روہت بھائی کو کھڑا پا کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ گڑیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو تم مجھ سے کوئی جواب نہ بن پایا اور میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چڑیا ابھی بھی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، لیکن روہت بھائی نے میرا ہاتھ تھام کر وہاں سے ہلنے نہ دیا۔ بھائی ہاتھ تو چھوڑیں پلیز۔ میں نے تھوڑا زور لگایا کہ کسی طرح ہاتھ باہر نکال لوں، لیکن بھائی نے میرے ہاتھ پہ تھوڑا سا وزن ڈالا تو وہ اندر ہی دھس کے رہ گیا۔ پہلے بتاؤ یہ کیا ہو رہا تھا؟ بھائی نے اس بار تھوڑا غصے سے پوچھا تو میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں، میں تو بس خارش کر رہی تھی۔ بھائی نے کہا کہ اتنا نادان تو میں بھی نہیں جو یہ خارش نہ سمجھتا ہوں، ہاتھ باہر نکالو اور مجھے دکھاؤ۔ جیسے ہی بھائی نے میرا ہاتھ چھوڑا میں نے فوراً اسے باہر نکالا تو بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور غور سے میرے ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر بولے کہ گڑیا یہ اس پہ چکنا سا کیا لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو معلوم نہیں، شاید اسٹرابری کا رس ہے۔ بھائی کہنے لگے کہ میں نے آج تک یہ رس نہیں دیکھا، اگر تم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اسے چکھ کے دیکھ لوں۔ میں نے کہا بھائی پلیز ایسا مت کریں، اسٹرابری ابھی کچی ہے اور رس بھی میٹھا نہیں ہوگا۔ لیکن بھائی نہ مانے اور بولے کہ کوئی بات نہیں، ذائقہ جیسا بھی ہوگا میری قسمت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رس میں ڈوبی انگلی اپنے ہونٹوں میں لے لی اور اسے یوں چوسنے لگے جیسے یہ بہت میٹھی ہو۔ میں بے چینی سے بھائی کو دیکھتی رہی، میری چوری جو انہوں نے پکڑ لی تھی، اسی لیے میں ان کو چاہتے ہوئے بھی منع نہ کر پائی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا بھائی اب چھوڑ بھی دو، اسے کب کا رس ختم کر لیا آپ نے؟ تب انہوں نے میری انگلی چھوڑ دی جو اب سرخ سی ہو رہی تھی۔ پھر مجھے شرارت سوجی تو میں نے پوچھا بھائی ایک بات بتاؤ۔ بھائی میرے پاس بیٹھ گئے اور بولے کہ میری گڑیا جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ میں نے پوچھا کہ اسٹرابری کا جوس کیسا تھا؟ وہ بولے کہ تمہاری بات صحیح ہے، ابھی پوری طرح پکی نہیں تھی اس لیے مجھے تو نمکین سے لگ رہا تھا۔ میں بھائی کی بات سن کے ہنس پڑی۔ بھائی نے میرے سر پہ چپیٹ لگا کے کہا کہ بڑی خراب ہوتی جا رہی ہو تم۔ میں نے بھی فوراً کہا کہ بھائی اس میں سارا قصور آپ کا ہے، نہ آپ مجھے رسالہ دیتے اور نہ ہی میں ایسا کرتی۔ تو وہ کہنے لگے ہاں گڑیا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا ہو چکا، یہ بتاؤ کہ تم کو مزہ بھی آیا کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی مزہ بھی آنے ہی لگا تھا کہ اوپر سے آپ آ گئے اور میری ساری انجوائمنٹ برباد کر دی۔ وہ بھی میری بات سن کے ہنس پڑے اور بولے کہ انگلی پر تو مجھے بس تھوڑا سا رس ملا تھا، سارا تو اسٹرابری پر لگا ہوا تھا، اگر تم کہو تو میں اسے صاف کر دوں۔ میں بھائی کی بات سن کے جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ بھائی بھگوان کے واسطے ایسا مت کرنا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ بھائی نے جب میرا موڈ خراب دیکھا تو بولے کہ شوبھا تم نارمل ہو جاؤ، میں تو بس مذاق کر رہا تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتی ہو۔ میں نے کہا بھائی آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا جو آپ نے بولا تھا۔ بھائی خاموش ہو گئے، پھر بولے کہ شوبھا کل شام کو نیہا خالہ آ رہی ہیں، میں ان کو لینے اسٹیشن پہ جاؤں گا، تم بھی ساتھ چلو گی نا؟ میں نے کہا ہاں بھائی، یہ تو ان کے لیے سرپرائز ہوگا، وہ ہم دونوں کو اسٹیشن پر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، پھر کل کالج سے واپسی پہ تیار رہنا۔
شام کو دونوں اسٹیشن جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں تو اگلا پورا ہفتہ بھی کالج نہیں جا رہی، میں نے راکھی کے تہوار کی چھٹیاں لے لی ہیں، اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی تو اب کافی لمبے مزے ہیں۔ روہت بھائی میری بات سن کے خوش ہو گئے اور بولے واہ گڑیا، مجھے لگتا ہے مجھے بھی دکان سے لمبی چھٹیاں لینی پڑیں گی، پھر دونوں بہن بھائی دن رات کریں گے اور ہو سکا تو کہیں پہ گھومنے بھی جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم کوئٹہ سے آگے زیارت تک چلیں گے اور پورا ایک ہفتہ ٹھنڈے موسم کا مزہ لیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جائے گا کون؟ بھائی بولے کہ ہم دونوں جائیں گے اور وہاں پہ کوئی کاٹیج کرائے پر لے لیں گے اور خوب مزے کریں گے۔ بھائی کا پلان سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ میں تو شروع سے ہی گھومنے پھرنے کی شوقین تھی اور گرمی میں زیارت جانے سے اچھی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی کے ساتھ وہاں اکیلی جانے سے میرا کیا انجام ہوگا۔ خیر وہ تو بعد کی بات ہے۔ اگلے دن خالہ کو اسٹیشن پر لے جانے کا پلان کر کے بھائی سونے کے لیے چلے گئے، لیکن جاتے وقت مجھے پیار سے بوسہ کرنا نہیں بھولے جو ان کی روٹین تھی۔ لیکن آج مجھے ان کے پیار میں کچھ انوکھا پن محسوس ہوا تھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ بھائی چلے گئے تو میں نے رسالہ زمین سے اٹھایا اور تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رسالہ میں نے اس لیے سنبھال کے رکھا تھا کیونکہ اس میں بھی دیکھنے کے لائق بہت کچھ تھا۔ کافی دیر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ بار بار آج دن والے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ بھائی کا مجھے رسالہ دینا، پھر مجھے خواہش مٹاتے ہوئے دیکھ لینا، اسٹرابری جوس کو چوس لینا، یہ سب ایسے واقعات تھے جن کو آسانی سے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ کچھ ایسا تھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ بھائی کی سوچ میرے بارے میں بدل چکی تھی اور اس بات کا ثبوت مجھے مل گیا تھا۔ کون سا بھائی ہوتا ہے جو بغیر اجازت کے بہن کی اسٹرابری کے رس کا مزہ لے کر کھا لے؟ لیکن مجھے حیرت اپنے آپ پہ ہو رہی تھی کہ اتنا کچھ ہو گیا اور میں چاہ کر بھی اس کو منع نہیں کر پائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ وہ کچھ اور بھی کرنا چاہیں گے تو میں انہیں منع نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بے چین ہو کر وہی رسالہ تکیے کے نیچے سے نکالا اور اس کو دیکھنے لگ پڑی۔ ایک تصویر نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ آدمی تو پکی ہوئی اسٹرابری میں زبان دے کر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ روہت بھائی ہے اور میرے ساتھ ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ نیچے والی نادی میں نالا سا بہنا شروع ہوا جو قطرہ قطرہ نیچے بہہ رہا تھا۔ میری ایسی حالت پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وادی میں کچھ ڈال کر سو جاؤں اور صبح اٹھوں تو ساری بے چینی ختم ہوئی پڑی ہو۔ ایسے ہی خیالوں میں مجھے نیند آئی۔ خواب میں مجھے ایک پہاڑی مقام نظر آیا، اس کے اوپر بنے گھر کے کمرے کے اندر دلہن بنی بیٹھی تھی اور روہت بھائی جب کمرے میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرے دلہا ہیں۔ میں کافی حیران ہوئی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور جیسے ہی مجھے اپنے ساتھ لگایا میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کے اٹھی تو سورج چڑھا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو باپو اور بھائی دونوں گھر نہیں تھے۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دکان پر گئے ہیں۔ آج امی بہت خوش تھی کہ ان کی چھوٹی بہن نیہا کراچی سے آ رہی ہے۔ کام والی سے سارے گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ نیہا خالہ کو کون سا کمرہ دینا ہے تو امی نے کہا اوپر روہت والا کمرہ خالی پڑا ہے، اس کو تیار کروا دیا ہے کیونکہ جب بھی وہ آتی ہیں اوپر والے کمرے میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ اب مجھ معصوم کو کیا پتا تھا کہ خالہ اوپر روہت بھائی کے ساتھ والا کمرہ کیوں لیتی ہیں، حالانکہ میں اور امی تو نیچے ہوتی تھی۔ خیر اس بات کی خبر بھی مجھے جلدی ہونے والی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھا کر میں امی کے ساتھ ضروری شاپنگ کرنے بازار چلی گئی کیونکہ اگلے دن راکھی کا تہوار تھا تو ہم خوب جوش و خروش سے مناتے تھے۔ لیکن بازار جاتے ہوئے میں خود کو نقاب میں چھپا کے جاتی تھی۔ کوئی دیکھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہندو لڑکی ہوں، چونکہ میری خوبصورتی کے آگے کالج کی بڑی بڑی حسینائیں جلتی تھیں۔ حالانکہ ابھی میں کالج کے تیسرے سال میں تھی اور جوانی بھی ٹھیک سے نہیں چڑھی تھی، پھر بھی بہت حسین تھی۔ اوپر سے جب میں نقاب کرتی تو امی میری نظر اتارنے بھی مجبور ہو جاتی تھی۔ بازار سے واپسی پر شام ہو گئی۔ گھر آئی تو روہت بھائی کہنے لگے شوبھا تیار ہو جاؤ، خالہ کو لینے چلیں۔ اس ناول کا اگلا حصہ نہیں آنے والی